ایڈوانس اسلامک گرومنگ کے پلیٹ فارم سے دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ یقیناً امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ دوستوں، آج جو ہے وہ بدھ کا دن ہے اور بدھ کا دن بھی بہت اچھا کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو اس دن کے بارے میں ہی بتاؤں گی کہ اس دن اگر آپ کوئی بھی دعا مانگتے ہیں، اگر ظہر کی سے لے کے عصر تک کا وقت جو ہے وہ بدھ کے دن بہت قیمتی دن ہوتا ہے، اس دن کو کبھی ضائع نہ کریں۔ بعض دنوں کی بہت فضیلت ہوتی ہے اور بعض دنوں میں جو وقت ہوتے ہیں نا، مومنٹ ہوتے ہیں، جو لمحات ہوتے ہیں، ان کی بہت امپورٹنس ہوتی ہے۔ جیسے جمعے کے دن قبولیت کا جو وقت ہوتا ہے، جس کو مستجاب الدعا وقت کہا جاتا ہے، وہ ہوتا ہے عصر کے بعد کا، اور بارہا میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے جب امام صاحب دو خطبوں کے درمیان کھڑے ہوتے ہیں، وہ وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، وہ دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے۔ تو دوستوں، آج کا دن چونکہ بدھ کا دن ہے، تو میں نے کہا کہ اس دن بھی ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ جو کہ دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایک بہت بڑے جو رائٹر ہیں، جو علماء اکرام کی جو ایک بک ہوتی ہے ہدایہ کے نام سنا ہوگا ان لوگوں نے، جو ایک فقہ کی ایک بہت بڑی کتاب ہے۔ تو اس کے جو رائٹر ہیں، اس کے جو لکھنے والے ہیں، انہوں نے اس کی شروعات جو ہے وہ بدھ کے دن سے ہی کی تھی، اور اس کی جو اینڈنگ ہوئی ہے وہ بھی بدھ کے دن ہوئی ہے۔ تو بدھ کا دن میں جو ایک لمحہ ہے، ایک جو مومنٹ ہے، یعنی کہ ظہر کے بعد سے لے کر کے، یعنی کہ بدھ کے دن ظہر کے بعد سے لے کے عصر سے پہلے تک کا وقت جو ہے وہ بہت زیادہ قیمتی وقت ہے۔ اس دن کو قیمتی آپ اس طرح اور بھی بنا سکتے ہیں کہ اس دن اگر آپ کے کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، اگر آپ اس میں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں، اور کوئی بھی تسبیح جو بھی آپ پڑھنا چاہیں، میں تسبیح پہ آپ کو اسپاؤنڈ نہیں کر رہی ہوں، کوئی بھی اسپیسیفک نہیں کر رہی ہوں، آپ کو جو دل چاہے، یعنی آپ تھوڑا سا ذکر اور اذکار کر لیں، یا اگر آپ صلاۃ الحاجت بھی نہیں پڑھنا چاہتے تو بے شک نہ پڑھیں، آپ صرف ظہر کی نماز کے بعد سے، ظہر کی نماز سے لے کے عصر سے پہلے تک آپ جو ہے جا نماز پہ بیٹھے رہیں، مصلی پہ بیٹھے رہیں، اور دعا مانگتے رہیں اپنے اس مسئلے کے لیے، اپنی اس پریشانی کے لیے، اس درد کے لیے، اس غم کے لیے، اس بیماری سے نجات کے لیے، جو بھی ہے آپ اس کے لیے دعا کرتے رہیے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی یہ دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ اس طریقے سے ہے کہ ہدایہ جو کتاب ہے، ہدایہ اول، ہدایہ ثانی، یہ 2 جلدوں میں ہے۔ یہ فقہ کی سب سے بڑی کتاب ہے، اور اس کے لکھنے والے ایک بہت بڑے نان مسلم تھے، جن کو بچپن سے ہی دین کا شوق تھا، اسلام کا شوق تھا۔ اللہ نے ان کو ہدایت دی، اور بالآخر وہ 10 سال کی عمر میں مسلمان ہو گئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اس طریقے سے آگے انہوں نے دینی علوم حاصل کرنے کی شروعات کی، اور پھر وہ آہستہ آہستہ سلولی گریجولی اتنے زیادہ دین میں انوالو ہوئے، اور انہوں نے اتنا کچھ سیکھا کہ وہ اس قابل ہو گئے کہ وہ ایک بہت بڑے پائے کے عالم بنے، مفتی بنے، فقیہ بنے، اور انہوں نے کتابوں کی تصنیف کا کام شروع کیا، اور کتابیں لکھانی شروع کر دی۔ دوستوں، یہ کوئی بہت معمولی بات نہیں ہے کہ ہر کوئی لکھ سکتا ہے، ہر کوئی نہیں لکھ سکتا، ہر کسی کے اندر ٹیلنٹ نہیں ہوتا۔ جیسے ایک ڈاکٹر بنتا ہے تو میڈیکل کالج میں جب آپ ایڈمیشن لیتے ہیں، انجینئرنگ میں ایڈمیشن لیتے ہیں، یا کسی بھی پروفیشن میں جاتے ہیں، تو آپ کی کلاس میں ہزاروں کی تعداد میں طالب علم ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایک آدھی سائنٹسٹ بنتا ہے، کوئی ایک آدھی بہت اسپیشلسٹ بنتا ہے، کوئی ایک آدھی ہوتا ہے جو فیکٹری کا اونر بنتا ہے، کوئی ایک آدھی ہوتا ہے کہ جو بہت بڑا کوئی نیا سافٹ ویئر ایجاد کرتا ہے۔ اسی طرح عالموں میں بھی بہت ساری کلاس میں بہت سارے طالب علم ہوتے ہیں، بہت سارے لڑکے اور لڑکیاں ایٹ اے ٹائم پاس آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہر کوئی بڑا محدث،
ہر کوئی بڑا محقق، ہر کوئی بہت بڑا فقی یا ہر کوئی بہت بڑا مصنف نہیں بنتا۔ لیکن دوستوں یہ ایک چونکہ نان مسلم تھے اور بچے تھے اور 10 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے اور اس قابل ہوئے، انہوں نے اپنے آپ کو اتنا منوایا، اتنا منوایا، اتنا منوایا کہ بالآخر وہ ایک بہت بڑی کتاب کے رائٹر بنے۔ اور وہ کتاب آج آپ کسی سے بھی معلوم کر لیے گا، یو کے کی جو لائر بنتے ہیں یو کے اندر، یعنی کہ باہر کی جتنی بھی یونیورسٹی ہے جہاں پہ جو لوگ لائر بنتے ہیں یعنی وکیل بنتے ہیں، ان کے اندر اس بک کو کمپلسری سبجیکٹ کے طور پہ ضرور پڑھایا جاتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی فقہ کی کتاب ہے کہ جس کے اندر آپ کو جو ہے اتنا سب کچھ مل رہا ہے۔ اور اس کا لکھنے والا کون ہے؟ ایک چھوٹا بچہ تھا جو کہ چھوٹی عمر میں مسلمان ہوا اور اس نے اپنے آپ کو اتنا منوایا کہ وہ اتنا بڑا مصنف، اتنا بڑا رائٹر بنا۔ اور اس نے جو بک لکھنی شروع کی تو وہ بدھ کے دن سے شروع کی، اور بدھ کے دن ہی اس کی کتاب کا اختتام ہوا۔ تو انہوں نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھی اور اس کے بعد جو ہے وہ دعا مانگی، اور دعا مانگ کر کے اس کتاب کے لکھنے کی شروعات کی، اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور اس گھڑی کی اس لمحات کو قبول کیا، اور اس کی برکت سے آج وہ پوری دنیا میں اور جب تک قیامت ہے، جب تک وہ فقہ کی ایک بہت بڑی کتاب ہے، بہت بڑی کتاب ہے جو کہ لندن میں جو لوگ لائر بنتے ہیں، وکیل بنتے ہیں، ان کا کمپلسری سبجیکٹ مسلمانوں کی یہ کتاب ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا ریوارڈ ہے، ایک اچیومنٹ ہے، لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، اس کی ویلیو نہیں ہے، ہم اس کو کوئی امپورٹنس نہیں دیتے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے، آج سے پہلے آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوگا ان کو، اور ان کو اس کا علم نہیں ہوگا۔ تو دوستوں یہ تھا آج کا ٹاپک ہمارا کہ آج کا دن بھی بہت قیمتی ہے، ظہر سے لے کر کے عصر تک کا، اور آپ اس کو اگر یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں تو ضرور یوٹیلائز کیجئے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔